کیا جائے گا۔ کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو جس قوم کی کاپی کرتا ہے، کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تہوار مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، اس میں تو انسان کے ٹائم بھی برباد ہے، انسان کی جان کا بھی خطرہ ہے، اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ علماء کرام نے اس کے 11 نقصانات لکھے ہیں۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کل قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ہم کس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بچے پتنگ بازی میں مست ہے، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، انہیں نہ اپنی زندگی کا کوئی سوال ہے، نہ اپنی مستقبل کی کوئی فکر ہے، اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم نے آج اپنے بچوں کو نہیں روکا تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے مشابہت۔ اگر ہم غیروں کی مشابہت کر کے اپنے بچوں کو پتنگ بازی سے نہیں روکیں گے تو کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ اگر ہم غیروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور دوسرا نقصان علماء کرام نے لکھا ہے کہ فضول خرچی، پتنگ بازی میں فضول خرچی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ یہ جو پتنگ بازی، پتنگ کا یہ کاروبار کرنا، یہ علماء کرام نے اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں نہ تو کسی کا فائدہ ہے بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ جو 11 نقصان لکھے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی ہے، اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں جان کا خطرہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم اخباروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ پتنگ بازی جب ہوتی ہے تو پتنگ آسمان میں اڑایا جاتا ہے، بچہ اوپر دیکھتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ چھت سے نیچے پڑ جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چھت پہ سونے سے منع فرمایا ہے جس چھت کے پاس میں 4 دیواری نہ ہو۔ کیا نہ خدا نہ خواستہ اگر وہ انسان رات میں نیند میں اٹھ جائے اور چھت سے نیچے پڑ جائے، اس کی جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا ہے جس چھت کے اوپر وہ پاس میں 4 دیواری نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ اس کے ذریعے جان کا خطرہ ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ چائنیز جو مانجا ہے، اس کے ذریعے سے اخباروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، موبائلوں میں سنتے رہتے ہیں کہ کسی کا گلا کٹ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ یہ تکلیف ہے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایذاء مسلم حرام ہے۔ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گھر میں یا مسجد میں آتے اور دیکھتے کہ کوئی آدمی سو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے سلام کیا کرتے تھے تاکہ جو جاگنے والے ہیں وہ سلام کو سن لے اور سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں ایذاء مسلم، کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا ہے چوتھا جو خطرہ ہے، چوتھا جو نقصان ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پرندوں کی، بہت سارے پرندوں کی موت ہوتی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کے ذریعے موذی جانور آگے جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہماری ذات سے اگر کوئی جانور مرتا ہے، ہماری ذات سے اگر کوئی پرندہ مرتا ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور پانچواں جو ہے نقصان وہ ہے وقت کی بربادی۔ سب سے جو مین امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے وقت کی بربادی ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان وقت کو اتنا سارا خرچ کر دیتا ہے کہ نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پورا دن انسان اس پتنگ بازی میں گزار دیتا ہے، نہ اسے کھانے کی فکر رہتی ہے نہ پینے کی فکر رہتی ہے، پورا دن پتنگ اڑانا، اس کے ذریعے وقت برباد ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا اللہ کے یہاں حساب لیا جائے گا۔
اور چھٹا نقصان یہ ہے کہ نماز کا نقصان ہے۔ جب انسان پتنگ اڑا رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر میں پتنگ کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلا جاؤں گا تو میری پتنگ کی ڈور کوئی اور کاٹ لے گا، اسی لیے نمازوں کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتواں نقصان یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پتنگ کی ڈور کو کاٹنا، ایک دوسرے کی پتنگ کو لوٹنا، یہ شریعت میں بالکل ناجائز ہے، جائز نہیں ہے شریعت میں، کیونکہ کسی دوسرے کی چیز کو لوٹنا، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اندر عداوتیں پیدا ہو سکتی ہے، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا کسی دوسرے لڑکے کی پتنگ کی ڈور کو کاٹتا ہے، وہ خوش تھوڑی ہوتا، وہ ناراض ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپس میں دشمنی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور آٹھویں چیز ہے کہ دوسرے کی چیز کو لوٹنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پتنگ کو لوٹنے کے چکر میں اپنی جان کو کھو بیٹھتا ہے۔ ہم شہروں میں دیکھتے ہیں، ایک بار ہماری آنکھوں کے سامنے ایک حادثہ ہوا کہ بچہ پتنگ کو اوپر دیکھ کر دوڑتا جا رہا ہے اور راستے پہ چلا، ادھر سے اسپیڈ سے گاڑی آئی اور بچہ ختم ہو گیا۔ جان کا خطرہ ہوتا ہے لیکن وقت کی بربادی ہے، اس میں نماز بھی چلی جاتی ہے، بہت سارے نقصانات ہیں جو انسان آج سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس میں ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ میں نے بتایا ایذائے مسلم حرام ہے، چائنیز معاوضے کے ذریعے سے کسی انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، کسی کا ہاتھ پیر کٹ سکتا ہے، کسی کا گلا کٹ سکتا ہے، یہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے کام سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، کل قیامت کے دن ہمیں حساب نہیں لیا جائے گا، اللہ کے یہاں سخت حساب لیا جائے گا کہ تیری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی تھی، تو نے اس کو کیوں تکلیف پہنچائی تھی۔ اور دوسری چیز ہے کہ آپس میں رنجش بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک دوسرے کی پتنگ کی ڈور کو کاٹنا، اس کے ذریعے خاندان میں رنجشیں، دشمنی، عداوتیں پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اور آخر میں جو ہے یہ بے فائدہ کام ہے، اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے غیروں کی مشابہت ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں گے، اس وقت اگر ہم خدا نہ کرے اگر کسی کو غیروں کے ساتھ اٹھا لیا گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہم تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں، ہمارے ماں باپ بھی جنت میں جائیں، ہمارا پورا کا پورا خاندان جنت میں جائے، لیکن ہم نے کبھی زندگی میں جنت کے بارے میں نہیں سوچا، ہم نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ ہم کچھ تو کرتے، اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچتے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے، ان پتنگ بازی جیسے ناکام کاموں کو چھوڑ کر ہم اپنے بچوں کو دیندار بناتے، اپنے بچوں کو نیک بناتے، اپنے بچوں کو ہم نمازی بناتے، تو یقین مانی ہماری زندگی بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔